نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي من ورثة جنة النعيم ولا تخزني يوم يبعثون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولو اور اگر بسطا کھول دے اللہ الرزق رزق کو لعبادہ اپنے بندوں کے لیے لبغوا البتہ وہ سرکشی کریں گے. یہ اصل میں انسانی فطرت کی طرف اشارہ ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس دنیاوی نعمتیں آ جاتی ہیں تو اس کا رجحان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جانے کے بجائے وہ اللہ کی مرضی کے اس کی رضا کی مخالف سمت کی طرف چل پڑتا ہے. جب تک انسان کے پاس رزق میں کشادگی نہیں ہوتی اس کے لیے برائیوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپرچونٹی ہی نہیں ہوتی. لیکن جب اس کو اپرچونٹیز مل جاتی ہیں پھر اس کے لیے ایک عمومی جو رویہ ہمیں قرآن کریم سے بھی پتہ چلتا ہے اور آبزرویشن بھی ہماری یہی ہے کہ جب انسان کے پاس جتنی زیادہ دنیاوی نعمتیں آتی ہیں اس کا لائف سٹائل، اس کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ، وہ سارا کچھ جو ہے اس حساب سے جو ہے اس میں سرکشی کا پہلو جو ہے وہ نظر آتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی بجائے اس کی نافرمانی کا رجحان زیادہ نظر آتا ہے. خاص طور پر یہاں پر چونکہ قریش مکہ مخاطب ہیں یہاں پر، تو قریش مکہ سے ویسے تو ان کا روم اور ایران جیسی سپر پاورز کے مقابلے میں کوئی ان کی حیثیت نہیں تھی، لیکن بہرحال جو ارد گرد کے عرب بدو قبائل تھے یا دیگر چھوٹے قبائل تھے جیسے مدینہ میں اوس اور خزرج وغیرہ تھے، تو ان کی نسبت قریش جو تھے ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خوشحالی نصیب کی ہوئی تھی. اور یہ خوشحالی جو ہے، یہ جو تحفظ تھا جو انہیں حرم کی تولیت کی وجہ سے مل رہا تھا، وہ لیلا فی قریش میں آپ نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کو اپنا احسان یاد کراتے ہیں کہ کس طرح بھوک میں ان کو کھانا کھلایا اور سفر میں ان کو تحفظ فراہم کیا، اور اسی طرح سردی گرمی میں ان کی حفاظت کی گئی. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، یہ جو نعمتیں قریش کے پاس تھیں، اس کی وجہ سے وہ متکبر ہو گئے، اور انہوں نے اس تکبر میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغامات کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا ہی انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ خوشحال تھے. اب ہم جب قرآن کریم میں مختلف انبیاء کی امتوں کے قصے پڑھتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے اولین جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ معاشرے کے غریب غربا لوگ تھے، معاشرے کا پسا ہوا طبقہ تھا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی انقلاب ایسا دنیا میں اٹھتا ہے جس میں حق اور سچ کی آواز ہوتی ہے، تو عام طور پر اس کا ساتھ معاشرے کا وہ طبقہ دیتا ہے جن کے حق مارے جا رہے ہوتے ہیں. اور جو مترفین ہوتے ہیں، جو خوشحال طبقہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ایسے انقلاب کا حصہ نہیں بنتا، کیونکہ اس میں پہلی زد جو پڑتی ہے وہ ان کے اپنے مفادات پر پڑتی ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے قریش کو
ایک طرح سے ان کی جو صورتحال تھی اس پر ان کو متنبع کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، یہ جو نعمتوں کی فراوانی ہے ان کے پاس، یہ اللہ کی دین ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو دے دیتا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ چاہتا تو سب کو دے دیتا، اللہ کے خزانے میں کمی تو نہیں ہونی تھی، لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا جیسا کہ قریش کے پاس نعمتیں تھیں تو قریش نے مخالفت کی، حق کی۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو برابر دے دے، ہر ایک کو وسعت کے ساتھ رزق دے دے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں سرکشی کریں گے۔ ہر ایک چاہے گا کہ اس کو دوسرے کے اوپر برتری حاصل ہو جائے، کوئی بھی کسی کے کام نہیں آنا چاہے گا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اور لیکن وہ اتارتا ہے ساتھ ایک اندازے کے جو وہ چاہتا ہے۔ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ جنرلی آپ دیکھیے کہ اخلاقیات کی بجائے ضرورتیں ہوتی ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے باندھے رکھتی ہیں۔ بہت کم احسان اور احسار کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے کم آتے ہیں لیکن یہ ریشو بہت کم ہے۔ زیادہ تر کوئی کسی کو سرو کیوں کرتا ہے، کوئی کسی کے کام کیوں آتا ہے؟ کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ضرورت کے تحت بندھے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر کسی کو وافر رزق دے دیتا اور کسی کو ضرورت محسوس نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر کوئی بھی کسی کے کام نہ آتا، کبھی بھی نہ آتا۔ مثال کے طور پر آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ اپنے گھر کا کام خود نہیں کر پاتے، آپ کو ایک میڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو کون آپ کو سرو کرے گا؟ کون آ کے آپ کے گھروں کو دھوئے گا، آپ کے ٹوائلٹس کو واش کرے گا، اور اتنی باقاعدگی سے؟ وہی جس کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے پاس نوکری کرے گا، آپ اس کو رقم دیں گے، وہ اس رقم سے اپنے کام کرے گا اور وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو یہ نظریہ ضرورت جو ہے، اس کے ساتھ لوگ پھر ایک دوسرے کے کام آتے ہیں اور تمام معاملات جو ہیں وہ بأحسن و خوبی چلتے رہتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو سمجھ آ سکتی، جو لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں نا اکثر کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ کیوں دے دیا۔ خود بہن بھائیوں میں آپ دیکھیے کہ ایک جتنا پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود کسی کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ ناپاتلا رزق دیتے ہیں۔ تو یہ بیسکلی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں حکمت کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک جتنا رزق دے دیتا تو پھر دنیا میں فساد ہوتا، جیسا قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں کیا، اور جیسا ہماری عام آبزرویشن ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے دیتا ہے پھر اس کے اندر سرکشی اود کے آتی ہے۔ وہی شخص جو پہلے برابر سرابر میں بڑا ہمبل ہوتا ہے، جب اس کے پاس زیادہ رزق آ جاتا ہے تو وہ متکبر بن جاتا ہے، پھر وہ دوسروں کے حق مارنے میں اپنے آپ کو اپنے لیے جائز سمجھتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے حلال ہے۔ اسی طرح پھر یہ کہ یہ آزمائش ہے، جہاں اللہ نے جس کو جتنا دیا اور جس کو نہیں دیا، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہے۔ کون کس کا زیادہ رزق دیکھ کے کیسے عمل کرتا ہے، حسد کرتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اس سے چھین لینے کی کوشش کرتا ہے، یا وہ اپنی پاس جو کچھ ہے اس پر شکر کرتا ہے اور حلال کے دائرے میں رہنا پسند کرتا ہے اور دوسرے کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے۔ اور وہ شخص جس کو اللہ نے دیا تو وہ پھر اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی دولت میں مگن ہو جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے اور یہ یاد رکھتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے جو بھی نعمت دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اما شاکرن اور اما کفورا، میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکرا بنتا ہوں۔ اور شکر گزاری پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ سب سے پہلی جو شکر گزاری ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو
اسی کے احکامات کے مطابق خرچ کیا جائے. انہ بعبادہ خبیر بصیر. تو یہ جو ڈویژن ہے رزق کی، جو تقسیم ہے، یہ جو ریسورسز کی تقسیم ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی رینڈملی نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں ان کی فطرت کیسی ہے، ان کو وہ کس طرح سے کن معاملات میں کیسا بیہیو کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، اسی نے تو بنایا ہے. وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تو کون جانے گا؟ تو اس لیے خالصتاً رزق کے معاملے میں کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کم کیوں ہے، اس کے پاس زیادہ کیوں ہے، یا میرے پاس زیادہ ہے تو بس میں اس کو اون کرتا ہوں اور جائیں دوسرے بھاڑ میں. نہیں، یہ رزق سراسر اللہ کی ملکیت ہے، اس نے دیا، اور اس نے دیا کیوں، ہمیں کس طرح سے دیا، کتنا دیا، اس میں ہم اب کیسا بیہیو کرتے ہیں، یہ ہمارا امتحان ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ. اور وہی ہے جو اتارتا ہے بارش کو، من بعد اس کے، ما قنطوا، کہ وہ مایوس ہو گئے. بیان شروع، اور وہ پھیلا دیتا ہے رحمتہ، اپنی رحمت کو. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہ مددگار ہے اور آپ سے آپ تعریف والا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے ولی سے مراد وہ ہستی ہے جو اپنی پیدا کردہ ساری مخلوق کے معاملات کو کنٹرول کرتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی الولی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس مخلوق کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کب بارش برسنی چاہیے، کہاں برسنی چاہیے، کتنی برسنی چاہیے، کہاں بارش کو روک کے رکھنا ہے اور کہاں بارش کو برسانا ہے. یہ سراسر اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے ہیں، اور اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے الولی کا لفظ آیا، کیونکہ وہ اپنی تمام مخلوقات کے معاملے میں ذمہ دار ہیں، اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ ان کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خلق السماوات والارض. اور اللہ کی نشانیوں میں سے پیدائش آسمان اور زمین کی. وما بث فیہما من دابہ. اور جو بھی اس نے پھیلا دیے ان میں کوئی سے بھی جاندار. وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر. اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب وہ چاہے گا قدرت رکھتا ہے. تو آخرت کے قیام میں یہ جو مکہ کے مشرکوں کو جو ابہام تھا کہ کیوں کر قیامت قائم ہو سکتی ہے، کیوں کر جب ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، ہم مٹی میں مل جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ پہلے مر چکے دنیا میں، وہ کیسے سارے اکٹھے کر لیے جائیں گے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کی ان نشانیوں میں، ان قیامت کے آنے کے لیے یہ نشانیاں ہی کافی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زمین اور آسمان پھیلائے اور اس میں ان دونوں میں جاندار پیدا کیے، جانداروں کو پھیلا دیا. تو جو پہلے یہ سب کچھ بنا سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ دوبارہ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے. وہ اس پر خوب قدرت رکھتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اور جو بھی پہنچتی ہے تمہیں مصیبت تو وہ اصل میں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. ویعفو عن کثیر. اور بہت سی غلطیوں کو تاہیوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی کر دیتے ہیں. انسان کو دنیا میں تکالیف پہنچنے کی دو اقسام ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے، یعنی ایسی تکالیف، ایسے مصائب، ایسی مصیبتیں جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، ہمارے اپنے کاموں کا وبال ہوتی ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ زمین اور خشکی اور تری میں انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد برپا ہو گیا. یعنی زمین اور آسمان، خشکی اور تری میں، یعنی زمین میں اور سمندر میں جو بھی مصائب ہم فیس کر رہے ہیں اس کے پیچھے اگر ہم ایمانداری سے غور و فکر کریں تو اس کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں.
مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لینڈ سلائیڈنگ جو ہے یا زمین کے اندر کٹاؤ جس سے خشک سالی آتی ہے، جس میں انڈر گراؤنڈ واٹر بھی بہت نیچے چلا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے جنگلات کو کاٹنا۔ جب ہم نے نیچر کے اس کو ڈسٹرب کر دیا جو بیلنس تھا نیچر کا، تو پھر کیا ہوا؟ ہمیں پولوشن سے واسطہ پڑ رہا ہے، اوزون لیئر جو ہے اس میں جو ہے وہ خلا پیدا ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے مختلف کینسر کی، اسکن کینسر کی جو بیماریاں ہیں وہ عام ہوئی۔ ہم نے پانی کے اندر آلودگی شامل کر دی، جس سے جو ہماری سی لائف ہے وہ متاثر ہوئی، اور سی لائف کے متاثر ہونے کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی وہ پھر ہمارے فوڈ اور ہماری ساری وہ جو ایک پورا سرکل ہے، جو ایک فوڈ سرکل ہے، ایک فوڈ چین ہے، وہ ساری متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے سانس کی بیماریاں ہیں جو ایئر پولوشن کی وجہ سے ہیں۔ آپ بہت سارا ایک طویل ایک چارٹ بنا سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے ہم خمیازہ بھگتتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ چیز غلط ہے۔ اب اس کی ایک عام سی مثال دیکھ لیجئے، وقت کا ضیاع۔ وقت کا ضیاع جو ہے، یہ وقت ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ ایک سیکنڈ جو گزر گیا، ہم چاہے 100 سال جی لیں، وہ سیکنڈ واپس نہیں آنا۔ یہ اتنی قیمتی چیز ہے۔ مال لوٹا ہوا واپس آ جاتا ہے اور باقی چیزیں آپ کو واپس مل جاتی ہیں، لیکن وقت جو گزر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ پھر بھی ہم اپنے وقت کو فعال بنانے کی بجائے، اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرنے کی بجائے، ہم اس کو بیکار کے کاموں میں صرف پلیجر کی خاطر، جس سے ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے، ایک اس پلیجر کو حاصل کرنے کے لیے ہم اہم کاموں کو، وہ کام جو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے، ان کو چھوڑ کر ہم صرف دنیاوی خوشی کی خاطر اپنا وقت ان چیزوں میں لگاتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ دنیاوی بھی کام نہیں آتی، لغو ہوتی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ جب اصل کام گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا جو کام کرنے کا مارجن تھا، تو پھر باقی جو وقت رہ جائے گا اس میں ہم بہترین آؤٹ پٹ نہیں دے سکیں گے، بہترین کام نہیں دے سکیں گے۔ جب بہترین کام نہیں کر سکیں گے تو نتیجہ بہترین نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی مسئلے اس میں نظر آئیں گے، پیدا ہوں گے۔ یہ وہ مصیبت ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک اور مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ آج سے قریباً 10 سے 15 سال پہلے، بلکہ 20 سال پہلے، امریکن سیڈ متعارف ہوا تھا پاکستان کے اندر، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ سیڈ جو ہے یہ زیادہ پیداوار دلائے گا، اس سیڈ سے زیادہ پیداوار حاصل ہوگی۔ ہمارے کسانوں نے وہ سیڈ خریدا کس لالچ میں کہ زیادہ پیداوار ہوگی، حالانکہ اس کے ساتھ ہی یہ نیوز بھی تھی، حالانکہ اس کے ساتھ یہ تجزیے بھی آ رہے تھے کہ یہ سیڈ اچھے نہیں ہیں۔ ان سیڈز کے ساتھ جو پیداوار حاصل ہوگی اس کے اندر نیوٹرینٹس نہیں ہوں گے، وہ سائز میں تو بڑی ہوگی، وہ وقت سے پہلے فصل آ جائے گی، مقدار میں بھی زیادہ ہوگی، لیکن اس کے اندر نیوٹرینٹس نہیں ہوں گے۔ پھر دوسرا جو اس میں مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ انہی بیجوں کے ساتھ جو فصل بوئی جائے گی، اس سے جو فصل حاصل ہوگی اس سے آپ اگلی فصل نہیں بو سکتے، یعنی ایک دفعہ آپ یہ سیڈ سے جو فصل حاصل کرتے ہیں، نیکسٹ ٹائم آپ کو نیا سیڈ دوبارہ خریدنا پڑے گا۔ تو یہ کسان کی جیب کے اوپر بھی ایکسٹرا برڈن تھا، لیکن اس وقتی لالچ نے ہم لوگوں کو اندھا کر دیا، اور آج آپ دیکھتے ہیں آپ سیب خریدتے ہیں اور مہنگے داموں خریدتے ہیں، اور کیا کچھ آپ پاپڑ نہیں بیلتے، پھر بھی آپ میل نیوٹریشن کا شکار ہیں، پھر بھی آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح صحت مند نہیں ہیں جس طرح آپ سوچتے ہوں گے کہ آپ بچپن میں صحت مند تھے، یا آپ کے پیرنٹس بتاتے ہوں گے کہ ہم آپ سے کہیں کم کھاتے تھے، ہم سادی روٹی کھاتے تھے اور ہمارے اندر اتنی طاقت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سادی روٹی کھا کر بھی ان میں طاقت زیادہ تھی، کیونکہ وہ خالص خوراک کھا رہے تھے۔ تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں نا، ہمارے اپنے ہاتھوں سے خریدی ہوئی مصیبتیں ہیں
جو ایک وقتی فائدے کے ساتھ ہمیں اندھا کر دیتی ہیں، اور ہم لانگ ٹرم جو ہمیں مصیبتیں پڑنے والی ہیں، مسائل آنے والے ہیں ہمارے سامنے، ہم اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اور یہی مثال آپ کے ان لونز کے لیے ہے جو آپ ورلڈ بینک اور IMF وغیرہ سے لیتے رہے ہیں اور سٹل لے رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے، اندھے بن کے اس چیز سے کہ اس کا کتنا بڑا خمیازہ آپ کی آنے والی 10 سے 25 نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ اور آپ بھگت رہے اس وقت جو مہنگائی کی لہر ہے، اس کے پیچھے وہی سینکشنز ہیں جو IMF نے آپ کے اوپر لگائی ہوئی ہیں۔ تو یہ مصیبت آپ نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے نا، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز موجود تھے، ہماری گورنمنٹس نے ایزی کم کو جو ہے وہ پریفر کیا، محنت کی بجائے، اپنے منہ باندھنے کی بجائے، عوام نے اپنے منہ باندھنے کی بجائے کہ ہم نہیں امپورٹ کریں گے چیزیں، ہم اپنی ریسورسز کے اوپر ریلائی کریں گے، ہم 10 سال مشکل میں گزار لیں گے لیکن آئندہ 50 سال کی خوشحالی لینا چاہیں گے، ہم نے اس کو اب کے 10 سال خوشحالی میں گزارنے کے لیے ہم نے آئندہ کے 50 اور 100 سال داؤ پہ لگا دیے۔ یہ ہے وہ مصیبتیں جو ہم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے اعمال کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس معاشرے میں زنا عام ہو جاتا ہے وہاں خشک سالی ہوتی ہے، اور اسی طرح دیگر کچھ اعمال کے ساتھ بھی اسی طرح بتایا گیا کہ جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوتا وہاں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، پھر اسی طرح بہت ساری اور برائیاں، پھر ان کے بدلے میں ان کے سر پر جو ہے وہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر ایک واویلا کرتا نظر آتا ہے، حکمران ایسے، حکمران ویسے، پارلیمنٹ ایسی، ممبران ایسے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے سر پر یہ سب کیوں مسلط ہے؟ تو یہ ہمارے سر پر اس لیے مسلط ہے کہ انفرادی طور پر یہ ہم اپنے لیے کما رہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے جو اس وقت ہمارے سروں پر مسلط ہے۔ ہمارے اندر امانت نہیں ہے، ہم سچ نہیں پسند کرتے، ہم خوشامد پسند ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم وعدہ خلاف ہیں، ہم دوسروں کا حق غصب کرنے کو انٹیلیجنس سمجھتے ہیں، سمارٹنس سمجھتے ہیں، ہم بد اخلاق لوگ ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایون جو دیندار طبقہ ہے وہ گالم گلوچ تک پر اتر آتا ہے اگر ان کی کسی سے کوئی جھگڑا ہو جائے۔ ہماری عام جنرل پبلک کے اندر رواداری، درگزر، معاف کرنا، ایک دوسرے کو سلام کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ایثار، احسان، کچھ بھی ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتا۔ ہاں، جب لٹ پڑتی ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی، جب ہمارے سر پہ کوئی مصیبت ایسی آتی ہے کہ ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، کوئی زلزلے آ جاتے ہیں، کوئی سیلاب آ جاتے ہیں، کوئی اور ایسی مصیبتیں آتی ہیں، ہمیں کچھ الارم سنائی دینا شروع ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا سدھرنے کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سدھار ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایز سون ایز اللہ تعالیٰ جیسے ہی اس مصیبت کو ہٹاتے ہیں تو قوم فرعون کی طرح ہم بھی ویسے ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے جو اصلاح ہوئی ہے، جو ٹھیک ہو گیا، ہم یہی ڈیزرو کرتے تھے، ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہمارے سروں پر پچھلے 50 سال سے، 40 سال سے، پچھلے 40 سال سے اور اس سے بھی پہلے سے یہ مصیبتیں کیوں ہمارے سر پر ایک کے بعد ایک، اور پھر دوبارہ وہی، اور پھر دوبارہ وہی، اور وہی رنگ بدل کے اور وہی نام بدل کے کیوں مسلط ہیں؟ کیوں پاکستان ایک پوری دنیا کے اندر ایک ایسی جگہ پر موجود، نقشے پر ایک ایسی جگہ پر موجود ہے کہ رشیا بھی رال ٹپکاتا ہے اور امریکہ بھی، یہ ایسی زبردست جیوگرافیکلی ایسی جگہ پر ہے جو اگر عقل مند لوگ یہاں پر ہوتے تو یہ دنیا پر راج کر سکتے تھے۔
ایسے ریسورسز ہیں اس جگہ پر، اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ ہر طرف سے جو ہے یہ بہترین جگہ ہے. لیکن آج ہم کس جگہ پر سٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم روتے رہتے ہیں، ہم روتے بہت ہیں، ہم شکوے بہت کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو ہم نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے. پھر یہی چیز کہ ہم بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کوئی نعمت دینا چاہتا ہے انفرادی طور پر، ہمارے لیے کوئی نعمت اتر رہی ہوتی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ہم کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں، کوئی ایسا بلنڈر کرتے ہیں کہ اس نعمت کو وہیں روک لیا جاتا ہے، وہ ہمیں دی نہیں جاتی. تو یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مصیبت کما لی. دوسری طرح کی جو تکالیف ہوتی ہیں جو دنیا میں جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ ہوتی ہیں آزمائشیں. آزمائش سے مراد وہ ہمارے گناہوں کا وبال نہیں ہوتا، بلکہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے سدھار کے لیے، ہمارے درجات کو بڑھانے کے لیے، ہمیں اچھائی کی طرف لانے کے لیے، اور ہمارے پہلے جو ہم گناہ کر چکے ہیں ان کے کفارے کے طور پر ہمارے ساتھ وہ معاملہ پیش آتا ہے. جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے نا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اس کو چبھتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے. تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر. لیکن اس کے باوجود اگر ہم تھوڑی باریک بینی سے دیکھیں تو مصائب جو ہیں عام طور پر، خاص طور پر بیماریاں، خاص طور پر اور اس طرح کی چیزیں، تو وہ اس میں بہت سارا ہماری لاپرواہی کا تعلق ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ہمارے بچے جو ہیں دن بدن جو ہے بچوں کے اندر اوبیسٹی اور اسی طرح جو ہے وہ لیزینس اور اس طرح کی بہت ساری اور عادتیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہیں، بڑوں میں بھی اور چھوٹوں میں بھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ پر بیٹھے رہنا اور ضرورت سے زیادہ سیل فون اور گیجٹس کا استعمال. تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے اب ہم کس طرح اس پر قابو پائیں. نہیں پائیں گے قابو تو اس سے اگلی نسل جو آئے گی وہ اور بھی زیادہ لیزی ہو جائے گی، وہ اور بھی زیادہ فزیکلی ویک ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساروں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ درگزر ہی فرما دیتے. بہت ساری غلطیاں کوتاہیاں، جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر ہم لوگوں کی غلطیوں پر فوراً ان کو پکڑنے لگتے تو پھر اس روئے زمین پر کوئی بھی جاندار نظر نہ آتا. اور اللہ تعالیٰ ہماری کتنی خطاؤں سے درگزر کرتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں. ہم کیا کچھ بول جاتے ہیں، ہم کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، ہم کیسے کیسے اعمال کر جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت بڑی چیز ہوتے ہیں. بعض اوقات کسی کی کوئی بات سن کے ہمارا صرف ہوں کہہ دینا اور اس کا اس بات کے اوپر پکے ہو جانا، اب ہم نے صرف ہوں کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس وہ رجسٹر ہو گیا کہ ہم نے اس کی غلط بات پر اس کی طرفداری کی اور اس کو اس پہ پختہ کر دیا. ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کی. ہم منہ سے ایسی کوئی بات نکال دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن وہ شرک ہوتا ہے. بہت سارے ایسے سانگز ہیں، بہت ساری ایسی کہاوتیں بنی ہوئی ہیں ہمارے عام جو ہے وہ استعمال میں ایسی باتیں آتی ہیں جس میں ہم ایسا بول جاتے ہیں تو حالانکہ وہ شرک ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کریں اور اپنی پناہ میں رکھیں. تو اللہ تعالیٰ بہت سارے ایسے معاملات سے ہم سے درگزر کرتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اس پہ فوراً سزا نہیں دیتے، پھر ہمیں مہلت دیتے ہیں، پھر توبہ کا وقت دیتے ہیں، پھر توبہ کے بعد نیک اعمال کا وقت دیتے ہیں. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے زمین میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور نہ ہی تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. یعنی یہ دنیا جو ہے یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیے کہ
اگر ہم قریش مکہ ہی کی بات لیتے ہیں تو قریش مکہ جو ہے ان کے جو اعمال تھے، ان کے جو افعال تھے، جس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ تھے اپنی دنیاوی نعمتوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انہیں فرماتے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے. یہ جو تمہاری ترقی ہے، جو تمہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے، یہ سراسر اللہ تعالیٰ کا تم پہ کرم ہے. اس کی ایک مثال ہے، جیسا کہ قریش جو تھے ان کا جو تجارتی کاروبار تھا اس میں وہ بحری سفر کیا کرتے تھے. تو اس بحری سفر میں ان کو جب وہ حبشہ اور افریقہ کی طرف سفر کرتے تھے تو راستے میں بہت ساری جو آبی چٹانیں تھیں وہ آیا کرتی تھیں. تو اس میں اب لازماً ہم نے دیکھا کہ سفر کے دوران جو قریش تھے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو بحری سفر میں اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتے تھے. تو وہی انہیں یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دنیا میں عاجز نہیں کر سکتے. دنیا کیا، کسی آخرت کا تو معاملہ خیر ان کے اختیار میں نہیں، جو ان کے اختیار میں ہے تو یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جیسا مرضی یہ بنا لیں اپنا طریقہ، جیسا مرضی یہ سمجھ لیں کہ ہم دین کو ختم کر سکتے ہیں، حق کو دبا سکتے ہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور یہ اس دنیا میں سروائیول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں. اپنے بحری سفروں میں، اپنی خشکی پر جو ان کی زندگی ہے، ہر معاملے میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کا مددگار نہ ہو تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، کجا اپنی تجارت اور پھر آگے اپنے اثر و رسوخ کو یہ کیا بچا سکیں گے. وَمِنْ آیَاتِهِ كَالْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وہ کشتیاں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتی ہیں. یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپورٹ کی، جو ان کے سروائیول کو جو ممکن بنا رکھا ہے ان کی تجارت نے، ان کشتیوں نے جن پر یہ تجارت کرتے ہیں. اور کیونکہ مکہ کے اپنے اندر تو کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، تو ان کی تجارت تھی جو دوسرے ممالک میں، وہاں سے پھر ان کے لیے خوراک اور دیگر چیزوں کا انتظام جو تھا وہ ممکن تھا. تو یہاں پر پھر جو ہے وہ نشانی بتائی گئی کہ یہ جو کشتیاں جو پہاڑوں کی طرح نظر آتی ہیں، ان پر جو تم سفر کرتے ہو، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی ایک نشانی ہے. کیونکہ ان یشاء یسکن الریح، اگر اللہ تعالی ہوا کو روک دے، فیضللن رواکد علی ظہری، تو وہ رک جائیں گی کھڑی ہوئی اس کی پشت پر، یعنی سمندر پر وہ بالکل ساکن ہو جائیں گی. کیونکہ یہ بادبانی کشتیاں ہوتی تھیں اس دور میں خاص طور پر. اور اگر بادبانی کشتیاں نہ بھی ہوں، اگر آج کل کے بحری جہازوں کی طرح کے جہاز ہوں جو انجنز پہ چلتے ہیں، موٹرز پہ چلتے ہیں، تب بھی جو سمندر میں ہوا چلتی ہے اگر وہ موافق نہ ہو تو اتنے بڑے بڑے بحری جہاز بھی اپنا سفر سموتھلی نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اتنے بڑے بڑے بحری جہاز جو ہیں وہ سمندر میں بہترین اور ہموار سفر کر سکتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہوا جو ہے ان کے موافق چل رہی ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے. جو پیچھے ساری آیات آ رہی ہیں نا، اور ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اس میں صبر کرنے والے اور شکر گزار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیسے؟ صبر کرنے والے سے مراد یہاں پر کون سا شخص ہے؟ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اچھے اور برے تمام حالات میں بندگی کے رویے پر ثابت قدم رہے، جس کا حال یہ نہ ہو کہ جب اچھا وقت آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغاوت پر مائل کر لے، اور اگر برے حالات آئے تو وہ اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ سے کسی خیر کی اس کو امید ہی نہ ہو. اور ایسا شخص ہی ان تمام باتوں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، ان تمام باتوں سے جو ہے
اپنے آپ کو سدھار سکتا ہے، سیدھے رستے پر لا سکتا ہے جو شکر کرنے والا ہو۔ صبر کرنے والا تو ہم نے سمجھ لیا نا کہ ان آیات سے کس کو سمجھ آئے گی، کس کو بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا بات سمجھا رہے ہیں؟ اس کو جو اپنے نفس پر قابو کرنا جانتا ہے، اور پھر وہ شخص جو جسے تقدیر پر جو ہے وہ بھروسہ ہو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر ہے وہ چاہے اس کو کتنا ہی اونچا اٹھا کے لے جائے، وہ اس پر تکبر نہیں کرتا، وہ اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کو اللہ کی دین سمجھتے ہوئے شکر گزاری کرتا ہے۔ اور پھر اگر تقدیر ہی کے ساتھ وہ اس کو کم ملتا ہے یا اس کے حالات خراب ہونے لگتے ہیں، تب بھی وہ شکوے شکایتیں کر کے حرام ذرائع اختیار نہیں کرتا، بلکہ وہ اس میں الحمدللہ علی کل حال کے فارمولے پر قائم رہتا ہے۔ جب کسی شخص کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے، یعنی وہ صابر ہوتا ہے، اور یہاں صابر نہیں کہا گیا، صبار کہا گیا ہے۔ صبار فعال کا وزن پر، فعال کا مطلب مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ ہر حال میں صبر کرنے والا صابر ہوتا ہے، صبر کرنے والا۔ لیکن صبار کا مطلب ہے مبالغے کی حد تک صبر کرنے والا۔ اسی طرح شاکر ہوتا ہے شکر کرنے والا، شکور ہے فعول کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ ہے فاعل کا، بہت زیادہ شکر کرنے والا، ہر حال میں شکر کرنے والا، زیادہ مل جائے تو بھی اللہ کا فرما بردار، نہ ملے تو بھی اللہ کا فرما بردار، نفس اکسائے تو بھی اس کے پیچھے نہیں چلتا، کوئی اللہ کی راہ پہ چلتے ہوئے کوئی تکلیف مصیبت آ جائے تو بھی اللہ سے متنفر نہیں ہوتا، تو بھی اس سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا، صبار ان شکور۔ اور ابھی آگے بھی آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اور بھی صفات آئیں گی کہ مومن کے اندر کیسی کیسی صفات ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ہم اپنے اندر یہ دو صفات اگر پیدا کر لیں، صبر اور شکر، تو پھر ہمارا معاملہ ایسا ہو جائے گا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اجر کماتا ہے، اور جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اجر کماتا ہے۔ دونوں حال میں مومن فائدے میں رہتا ہے، اور یہ صرف مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے اس کے اندر یہ صفات بھی نہیں پائی جاتی۔ او یوبقہن، یا وہ ہلاک کر دے انہیں، بما کسبوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کمائی کی، ویعفو عن کثیر، اور وہ درگزر کر دے بہت سو سے۔ چاہے تو ان کے جو اعمال ہیں، خاص طور پر یہاں ہمارے ذہن میں مشرکین مکہ کا ذکر ہے کہ جس طرح کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، اور اوور آل تمام لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اس کو ماننے کے باوجود اس کی نافرمانی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ دیر اینڈ دین ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ کس وجہ سے؟ جو خرابیاں وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو وہ بہت سے معاملات میں معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، چاہے تو بہت سو سے درگزر بھی کرتے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ العفو ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہمارے ساتھ بھی عفو اور درگزر کا معاملہ فرمائے، کیونکہ انسان کے اعمال ایسے نہیں ہیں جس پر وہ یہ گمان کر سکے کہ میں تو اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو ہی گیا ہوں۔ مومن ہمیشہ اس چیز سے ڈرتا رہتا ہے جو اس نے ماضی میں نیکیاں کی ہیں کہ کہیں میں ان کو ضائع نہ کر بیٹھوں، اور مستقبل کے معاملے میں کہ کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور تاکہ وہ جان لیں وہ لوگ، یجادلون فی آیاتنا، جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، ما لہم من محیص، نہیں ہے ان کے لیے کوئی بھی جائے پناہ، کوئی بھی ان کے لیے ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ اللہ کی
نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں. یہ جو مہلت ان کو دی جا رہی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عفو کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ ان کو فوراً نہیں پکڑے، لیکن یہ چیز ان کو اس بات پر شیئر نہ کر دے کہ چونکہ اللہ کی پکڑ نہیں آتی تو ہم جیسے مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کریں، اس میں جھگڑے کرتے پھریں، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو فوراً انہیں ہلاک کر دے. اور بہت سی مثالیں ان کے سامنے موجود تھیں تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کی پکڑ اگر آ گئی تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی. فما اوتی تم، اور جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، من شیئن، کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. اور متاع الحیات کیا ہے؟ قلیل، تھوڑی سی. دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہمیں مل جائے، جتنا بھی مل جائے، کوئی بھی کسی بھی ریچسٹ پرسن آف دا ارتھ کا پروفائل کھول کے دیکھ لیجئے اور آپ دیکھیں اس کے پاس کیا کچھ موجود ہے. جو کچھ بھی اس کو مل جائے، بہرحال وہ قلیل ہے، بہرحال وہ تھوڑا ہے، بہرحال وہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور اس بہت کچھ کے حصول کے لیے وہ حلال حرام کی ساری حدیں توڑتا رہتا ہے، لیکن جب وہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کو استعمال نہیں کر پاتا. حتیٰ کہ اس کے پاس چیزیں موجود ہوتی ہیں تو وہ زیادہ کی ہرس میں ان کو استعمال نہیں کر پاتا، وہ ان کو انجوائے نہیں کر پاتا. پھر جو کچھ بھی وہ جمع کر لیں، سونے چاندی کے پہاڑ بنا لیں، کیا وہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے گا؟ نہیں، کیا پتا وہ کتنا عرصہ جیتا ہے. تو دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے بہرحال وہ دھوکے کا فائدہ ہے. اس کو دنیا کی زندگی کو دھوکے کا فائدہ بھی کہا گیا کہ انسان جو ہے اس کے لیے اس چیز کو وہ دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے. تو اصل میں یہ دھوکہ ہی ہے نا، دھوکے کا سامان ہے کہ انسان اپنی طرف سے اپنا فیوچر سیکیور کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ہی نیور نوز کہ فیوچر اس کو ملنا بھی ہے کہ نہیں، کل اس نے زندہ بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے. جو دنیا میں جو چیزیں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں، جو اعمال ہم کر کے آگے بھیجتے رہتے ہیں، جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، وہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس سٹور ہو جاتی ہیں، وہ اس کا جو اجر ملنے والا ہے اس میں جو ہے وہ اچھا ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو کچھ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے نا ہماری طرف سے، خیر کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو جنت کے لیے ہمارے لیے جو راہ ہے وہ ہموار ہو جاتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. وہ بیسیکلی وہ ہمیشہ رہنے والی جنت یا آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اسی لیے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے نا کہ وہ جس چیز کو سیو کرنا چاہتے تھے نا، اپنے فیوچر کے لیے محفوظ کرنا چاہتے تھے تو وہ اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ میرے لیے آخرت کے لیے محفوظ ہو گئے. دنیا میں تو ختم ہو جاتی، دنیا میں چوری ہو جاتی، دنیا میں انسان خود مر جاتا ہے، چیز خراب ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں ہم اس چیز کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لیے محفوظ ہو جاتی ہے، پھر وہ باقی رہتی ہے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے اس آیا کی ڈسکرپشن اور نہیں ہو سکتی. ایک اور حدیث جو ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ایک بکری بھیجی تھی گھر میں، تو حضرت عائشہ نے اس کو سارا گوشت جو ہے وہ صدقہ کر دیا اور ایک دستی بچا کے رکھ لی، دستی کا گوشت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا عائشہ اس بکری کا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ساری تو ختم ہو گئی ہے اور یہ باقی بچی ہے. تو آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، وہ ساری باقی بچی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، یعنی جو اللہ کی راہ میں تم نے دے دیا وہ اب باقی رہے گا، وہ محفوظ ہو گیا، اور یہ جو ہم خود کھا پی لیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا.
للذین آمنو ان کے لیے جو ایمان لائے. جی اور یہ کس کا عمل ہے؟ کس کے لیے ہے یہ خیر اور یہ اجر کس کے لیے ہے؟ للذین آمنو وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اور دیکھیے یہاں پر ایمان کے ساتھ توکل کا ذکر ہے. صدقات دینے میں سب سے بڑی چیز کیا مانع ہوتی ہے؟ کیا چیز روکتی ہے ہمیں؟ فقر کا اندیشہ. ایسا ہی ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ دے دیں گے تو ہم کیا کریں گے، یا یہ کہ یہ مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، عام طور پر ہم ایسا نہیں کرتے لیکن ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایسے رویے نظر آتے بھی ہیں معاشرے کے اندر. آپ نے کپڑے صدقے میں دینے تھے تو آپ کو لالچ آتا ہے کہ چلو میں اس کو چھوٹا کر کے اپنی بیٹی کو دے دوں گی، وہ بھی تو پہنے گی، برانڈڈ سوٹ ہے، میں اس کو تھوڑا سا آلٹر کرا کے تو اب میں تھوڑی فربا ہو گئی ہوں تو یہ میری بچی پہننے کی. اگر میں دے دوں گی تو فقر کا اندیشہ ہے نا، مال میں کمی کا اندیشہ ہے، ایک لالچ ایسوسیٹ ہو گئی ہے اس کپڑے کے ساتھ. although ہم میں سے اکثر ایسا نہیں بھی کرتے ہوں گے لیکن بہرحال ایک عام سی مثال ہے، ایسا ہوتا بھی ہے. تو جو توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، انہیں یہ یقین ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تم جو صدقات کرتے ہو تمہیں کبھی بھی اس میں خسارہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہاری صدقات تمہیں بہترین طریقے سے لوٹائیں گے، اس سے کہیں بہتر لوٹائیں گے. تو انہیں اس چیز پر بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ پر، تو پھر وہ صدقہ کرنے میں بخیل نہیں ہوتے، وہ پھر اپنے لیے آخرت کی خیر جمع کرنے میں بخیل نہیں ہوتے. ان کو اس چیز پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے جو بھی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے. وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بھی رہنمائی میری کی ہے وہ حقیقت ہے، وہ سچ ہے، اس میں کہیں پر بھی جھول نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ مجھے کہا تو یہ گیا ہے کہ تمہیں 1 کے بدلے 700 ملے گا، لیکن مجھے پتہ نہیں میں دوں کہ نہ دوں، پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں. تو جو توکل کرتے ہیں ان کے دل میں ایسے خیال نہیں آتے. انہیں یقین ہوتا ہے کہ آج میں ایک ہاتھ سے دے رہا ہوں نا تو کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر دیں گے، دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ دیں گے تو اس کا بدلہ بہترین دیں گے، وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا جو میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. دوسرا یہ کہ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب توکل آخرت کے ساتھ ایسوسیٹ ہے، ایمان اور آخرت کے ساتھ، تو پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا بھروسہ جو ہے وہ اپنی طاقت اور قابلیت اور اپنے ذرائع اور وسائل اور اپنی انٹیلیجنس، اپنی پلاننگ، اپنی تدابیر پر نہیں رہتا، بلکہ وہ ان تمام اسباب کو استعمال تو کرتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کا بہترین نتیجہ تبھی نکلے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے گی. اور یہ کہ یہ اسباب میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اصل میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے فائدہ دے گا، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آئے گی. یعنی جن کا بھروسہ آخرت پر ہوتا ہے وہ اپنے زور بازو پر گھمنڈ نہیں کرتے کبھی بھی، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کا فقیر سمجھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے عاجز اور محتاج رکھتے ہیں. پھر یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر توکل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور قرآن کریم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح مومنوں کی نجات دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ سے نکال لیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بدر میں فرشتے بھیج دیے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ حنین میں ہاری ہوئی جنگ مسلمانوں کو جتوا دی. اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں مومنوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق ہے. تو انسان
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے کہ میرے رب نے جو وعدے مجھ سے کیے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ ہاں، اگر دیری ہے تو مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ وعدہ ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتا، کمٹمنٹ کبھی بھی ون سائیڈڈ تو نہیں ہوتی، ایگریمنٹ ہمیشہ ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ڈبل سائیڈڈ ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ فریقین ہوتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا تو کیا میں اللہ کے ساتھ اپنے وعدے پورا کر رہا ہوں؟ وہ جیسے بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے نا کہ اس میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا وعدہ کرو، پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو ہم اپنی جگہ پر یہ دیکھیں، ہم وہ سارے وعدے پورے کریں، ہمارا ایمان پورا ہے، ہمارا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ویسا ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو توکل میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گائیڈنس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کے جو اصول اس نے دیے ہیں، اس کے حلال اور اس کے حرام کے حدود جو اس نے دیے ہیں، اس نے جو قواعد و ضوابط ہمارے لیے متعین کیے ہیں، تو وہ اس کے اوپر پورے ایمان کے ساتھ، پوری ایمانداری سے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہی واحد میری نجات کی راہ ہے۔ پھر دوسری چیز ہم نے سیکھی کہ وہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ اصل میں اسباب اختیار کرنا تو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن بنا دیا، اور اس کو میں نے کرنا ہے اختیار، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ سکھایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو، پھر اس کو اللہ کے حوالے کرو، یعنی اپنے اسباب اختیار کرو اور اس کے بعد پھر تم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ اب یہ تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ یہ رسی اس اونٹ کی حفاظت نہیں کرے گی، حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے، ورنہ تو کیا ہے، کوئی بھی چور رسی کھول کے لے جائے، اونٹ رسی توڑا کے بھاگ جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن تمہارے پاس رسی موجود ہے نا، تو تمہارا توکل اس وقت تک مکمل نہیں جب تک تم رسی کو، اونٹ کو باندھ نہ دو۔ تو آپ کے پاس اسباب ہیں، آپ کو ان اسباب کو اختیار کرنا، یہ پارٹ آف دا ٹرسٹ ان اللہ ہے، اللہ پر بھروسے، اللہ پر توکل کا یہ حصہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے۔ لیکن اس پہ پھر ان اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، اصل بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں ہمیں اس کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر دین کی راہ پر عمل کرتے ہوئے، حلال کے رستے پر چلتے ہوئے مجھے مشکلیں آ بھی رہی ہیں، مجھے کوئی تکالیف آ بھی رہی ہیں، مجھے کسی طرف سے جو ہے وہ مخالفتیں جو ہے مجھے برداشت کرنی بھی پڑ رہی ہیں، تو بھی ان سب کے باوجود میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں، میں اللہ سے مایوس نہ ہوں، میں اللہ کی رحمت پر یقین رکھوں، اور میں اس بات پر یقین رکھوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے مجھ سے کیے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے۔ اب سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی پر مصیبت آئے اور وہ اچھا انسان ہو اور وہ اللہ سے متنفر ہو جائے۔ ایسی مثالیں آپ کو اپنے ارد گرد نظر آئیں گی۔ ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ کوئی انکل تھے، اسی طرح میری اسٹوڈنٹ ہی تھی، وہ بھی ذکر کری تھی، اسی طرح ایک اور نے بھی، کلاس فیلو نے بھی ذکر کیا کہ وہ بہت اچھے تھے اور نمازیں پڑھنا اور سب کچھ کرنا اور دوسروں کو بھی دین کی طرف بلانا، اور پھر کیا ہوا کہ ان کی وائف کا انتقال ہو گیا، اور اس پر وہ اتنا بدظن ہوئے کہ انہوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم بہت دعائیں کرتے تھے اللہ سے کہ وہ بچ جائیں، ان کو کچھ نہ ہو، لیکن اللہ نے ان کو نہیں بچایا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بدظن ہو گئے۔ تو یہ چیز پھر توکل کے خلاف ہے، اور جب ہمیں توکل نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو وما عند اللہ خیر وابقی، یہ پھر ہمیں نہیں ملے گا،
کیونکہ ہم ایسی باتیں کر کے اور ایسے اعمال کر کے وہ جو نیکیاں ہم اللہ کے پاس بھیج چکے ہوتے ہیں ہم ان کو مائنس کرتے چلے جاتے ہیں. اس لیے انسان کا ایمان، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، وہ اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا اللہ پر بھروسہ نہ ہو. والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، اور وہ لوگ، اب یہ کس کے لیے ہیں؟ کون سے لوگ ہیں؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون کے آگے جا رہی ہے بات. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو بہترین اجر موجود ہے، جو ہمیشہ رہ جانے والی جنتیں ہیں، جہاں انسان کو کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تنگی ترشی پیش نہیں آنی، جہاں وہ ہمیشہ خوش رہے گا، ہمیشہ جوان رہے گا، جہاں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، جہاں وہ اپنے رب کا دیدار کر سکے گا، ایسی ہمیشگی کی زندگی کے لیے کس کو کیا ضروری ہے؟ ایمان. سب سے پہلے کیا ہے؟ للذین آمنو. اس کو ہائی لائٹ کر لیں. ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہم ایسی جنتوں میں جائیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں ہیں، کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی. تو نمبر 1 ایمان باللہ، درست ایمان، معرفت اللہ، اللہ کی فرمانبرداری. نمبر 2 توکل علی اللہ. اور یہ توکل میں یہ تینوں پوائنٹس لکھ لیں جو ابھی میں نے مینشن کیا آپ کے سامنے. پھر والذین یجتنبون کبائر الاثم، جو بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، جان بوجھ کے کبیرہ گناہ نہیں کرتے. اور کبائر میں کون کون سے گناہ آ جاتے ہیں؟ پیچھے ماشاءاللہ پڑھ کے آئے ہیں، سورہ نساء میں بھی آپ نے پڑھا، پھر اس طرح سورہ انعام میں، سورہ نحل میں جو ہے ہم بہت ساری ایسی روایات جو ہیں آیات جو ہیں پڑھ کے آئے جن میں کبائر کا ذکر ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی ذکر ہے اس کا، کبیرہ گناہوں کا، جس میں والدین کی سب سے پہلے شرک، ظلم، والدین کی نافرمانی، قتل اولاد، اسی طرح زنا اور حرام رزق کھانا، حرام کی کمائی، سود اور غیبت، چغلی، وہ جو جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم امیون ہو گئے اس کے لیے، کیونکہ کبیرہ گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو کوئی حد بتائی ہے، جیسے قتل کی ہے، زنا کی ہے، چوری کی ہے، چوری بھی کبیرہ گناہ میں ہوتی ہے، ان کی حدود بتائی ہیں، یا پھر یہ کہ اس کام پر اللہ کی طرف سے لعنت کی گئی ہے. تو یہ سارے گناہ کبائر میں آتے ہیں. تو وہ لوگ جو کبائر سے بچتے ہیں، جان بوجھ کے نہیں کرتے. قتل خطا بھی تو ہو ہی جاتا ہے نا، یا یہ کہ بعض اوقات انسان آگے ہم پڑھتے ہیں کہ غصے میں کس طرح جو ہے وہ بعض اوقات غلط کام کر دیتا ہے، لیکن عام طور پر کانشیسنس کے ساتھ وہ کبائر کا ارتکاب نہیں کرتے. والفواحش، اور کس سے بچتے ہیں؟ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، فحش سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. اور بے حیائی کے کاموں میں سب سے اوپر پھر جو کبیرہ گناہوں میں بھی آتا ہے وہ زنا ہے. اور اس کے بعد پھر وہ تمام کام جو انسان کو زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں، خواہ وہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ بغیر کسی حدود و قیود کا میل جول ہو، یا پھر یہ کہ مردوں کا غض بصر نہ کرنا ہو، یا پھر یہ کہ ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ بننا ہو، یا ایسی ایکٹیویٹیز کو دیکھنا لائک اخبار یا جو بھی آپ میڈیا، جس قسم کی بھی آپ کو میڈیا میں چیزیں ملتی ہیں، میڈیا کی جو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ مختلف قسم کے میڈیاز ہیں، سوشل میڈیا ہے یا مین اسٹریم میڈیا ہے، کہیں پر بھی جو چیز اخلاقیات کے دائرے سے باہر ہے، جس کو آپ بے حیائی کہتے ہیں، چاہے وہ لباس کے معاملے ہے، چاہے وہ گفتگو کے معاملے میں ہے، چاہے وہ انسان اس کا تعلق جو ہے وہ انسان کی دیکھنے یا سننے کسی بھی حصے تعلق رکھتا ہے، کہیں پر بھی موجود ہے. تو ایسے لوگ جو ایسی جنتیں چاہتے ہیں وہ فواحش سے بچتے ہیں، ایسے لٹریچر سے، ایسی ہر چیز سے جو ان کو
زنا کی طرف لے کر جائے، جو انہیں بد اخلاقی کی طرف لے کر جائے. اور فحش جو ہے یہ قرآن کریم میں جو ہے وہ زنا اور قوم عمل لوط کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر آپ اس کو جنرلائز بھی کر سکتے ہیں کہ ایسی تمام چیزیں جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں، جو ایک اسلامی معاشرے کی اقدار کے خلاف ہیں، وہ ساری اس کے اندر آ جائیں گی. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں، ہم یغفرون، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. سورہ آل عمران میں بھی آپ نے پڑھا الذین ينفقون فی السراء والضراء وکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ لوگ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو کھلے چھپے جو ہے وہ تنگی ترشی میں بھی اور کشادگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتے ہیں. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ غصہ ہمیشہ غلط نہیں ہوتا. ہاں، غصے کے اظہار پر انسان کو قابو ہونا چاہیے کہ اس نے کہاں کرے. خاص طور پر جب معاملہ انفرادی ہو، جب انسان کا ذاتی معاملہ ہو، تو وہاں پر کیا چیز پسندیدہ ہے؟ معاف کر دینا، درگزر کرنا، چھوڑ دینا بات. غصہ پی لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اندر جو ہے وہ اس کو بھرتا رہے اور ایک دن وہ پھٹ کے باہر آ جائے. غصہ پی لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ درگزر کر دے، معاف کر دے، اور اپنے دل سے بھی اس دوسرے کی جو غلطی ہے اس کو مٹا دے. تو یہ تو ہے انفرادی معاملہ. لیکن جہاں پر بات آ جاتی ہے دین کی، تو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ذاتی طور پر کسی سے بدلہ نہیں لیا تھا. ذاتی عناد کو جو دشمنی کوئی کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیتے تھے. لیکن جہاں پر نقصان کوئی دین کا کرتا تھا تو وہاں اس کو سزا دی جاتی تھی. خاص طور پر بہت سارے واقعات ایسے ہیں جس میں سے ایک آپ کو وہ بھی یاد ہوگا، وہ بچپن سے آپ اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، فاطمہ مخزومی کا واقعہ، جس نے چوری کی تھی، جو بنو مخزوم سے تھی، سردار کی خاندان سے. تو اس نے چوری کی، تو انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے حد جاری کرنے کا حکم دیا تو حضرت انس کو سفارش کرنے بھیجا. تو حضرت انس نے جب سفارش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، تم اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، دوسری طرف تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس حکم پر عمل نہ کروں. تو اس چیز نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیا. لیکن اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول تھا. چہرہ سرخ ضرور ہو جاتا تھا لیکن زبان سے بد اخلاقی والے کلمات نہیں نکلتے تھے، یا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ غصے میں آ کے آپ ہر چیز کو تہس نہس کر دیں. تو غصہ آ جانا فطری سی بات ہے، یہ مشکل مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہائے مجھے غصہ کیوں آتا ہے. لیکن ہمیں غصے کو مینج کرنا آنا چاہیے، کیونکہ غصے کو مینج کرنا جو ہے یہ مومنین کی صفات میں سے ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ تم میں سے پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کر لیتا. تو اپنے غصے کو قابو رکھنا مشکل کام ہے، جیسا کہ کسی پہلوان کا کسی دوسرے کو پچھاڑنا ایک مشکل کام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ کیا مسنون طریقے ہیں. اعوذ باللہ پڑھ لینا، وضو کر لینا، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اپنی جگہ تبدیل کر لیں، پانی پی لیں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ کا بنا ہے، تو پانی سے اس کو بجھائیں. اور پھر غصہ کنٹرول کرنے کے لیے سائیکولوجیکلی جو ایک ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 10 منٹ کے لیے اپنے آپ کو خاموش کر دیں. آپ جواب نہیں دیں آگے سے. وہ 10 منٹ جو آپ لیں اس کو آپ
ان 10 منٹوں کو آپ اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کریں. یہ نہیں کہ آپ کے میں 10 منٹ چپ رہا ہوں اس کے بعد پھر میں اس کی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اے کی تئی پھیر دوں، نہیں، بلکہ وہ 10 منٹ آپ لیں. 7 سے 10 منٹ کہتے ہیں اس کو. تو 7 سے 10 منٹ آپ لیں اور اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. اس میں آپ لمبے لمبے سانس لے سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، تھوڑا سا باہر کا چکر لگا سکتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ پرومپٹلی فوراً دیر اینڈ دین جواب دیتے تو پھر آپ کا غصہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ آپ کے بچے کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، چاہے آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ، چاہے کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک ویسے ایک ٹپ ہے فزیکلی، اور ویسے جو مسنون طریقے ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے. تو اگر ہم ہمیشہ رہنے والی جنتیں چاہتے ہیں تو ایمان، توکل اور گناہوں اور فواہش سے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے غصے کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اور پھر یہ کہ ہمیں دوسروں کو معاف کر دینا ہوگا. اصل میں ہم اس وقت تک معاف کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہ کریں. اگر ہم غضبناک ہی رہیں گے نا تو ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے. ہمیں تو دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں شیطان اور بڑی بڑی کر کے دکھائے گا. اس لیے کہا گیا کہ معاف کرتے ہیں، غصے کو کنٹرول کریں اور معاف کرتے جائیں اینڈ جسٹ موو آن. والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہوں نے لبیک کہا اپنے رب کے لیے اور نماز قائم کی. اگلی صفت کیا ہے؟ جہاں پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے، سمعنا واطعنا، آمنا وصدقنا. پہلا سٹیپ ہوتا ہے آمنا وصدقنا. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہم نے اس کو سچ مان لیا، ہم نے اس کی تصدیق کی. یہ توکل کا حصہ ہے. اور پھر سمعنا واطعنا. اب چونکہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ سن لیا، اب ہم اس پر عمل کریں گے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، جہاں جو حکم اللہ کا سامنے آ جائے اس پر عمل کرنے میں دیر نہیں کرتے، فوراً لبیک کہتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے کام ہوتے ہیں آپس میں مشاورت کے ساتھ. اور یہ بہت بہت خوبصورت اسلام کا ایک پہلو ہے. سورہ آل عمران میں بھی اس کا ذکر آیا، جہاں پر ان لوگوں نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قریباً 20 ایک صحابہ تھے جنہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی درے کے اوپر اپنی، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کو آپ معاف کر دیں اور آپ ان سے جو ہے وہ مشورہ کریں، مشاورت کریں. تو شورا، مشاورت جو کرتا ہے اس کے لیے ایک روایت بھی آتی ہے کہ جس نے مشورہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا. یعنی مشورہ کر کے کام کرنے والے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پھر ان کو ناکامی ہو. اب مشورہ کہاں کیا جائے گا اور کس سے کیا جائے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا ہر معاملے میں مشورہ ضروری ہے؟ تو یہ معاملات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. انفرادی جو آپ کے ذاتی معاملات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کا بہت اچھا نالج ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا پہلے بھی واسطہ ایسے معاملات میں پڑ چکا ہے اور اب آپ ایک اچھا سالڈ ڈیسیژن لے سکتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ اس میں کسی سے مشورہ کریں اگر وہ آپ کے اپنی ذات تک محدود ہے. لیکن جہاں پر، اور اپنی ذات میں بھی اگر آپ کو کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس معاملے کی، مثال کے طور پر آپ نے کسی ڈاکٹر سے کے پاس جانا ہے کسی بیماری میں، اب آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جس علاقے میں آپ ہیں وہاں پر اس خاص پرٹیکولر مرض کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ کون سا اچھا ہے. تو پھر کیا کریں؟ بہتر ہے کہ ان لوگوں سے مشورہ کر لیں جو اسی طرح کے مرض میں مبتلا رہے ہیں اور ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ بجائے اس کے کہ اپنے اوپر تجربات کرنے کے، آپ لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ان کے مشورے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پہلی دفعہ میں ایک اچھی جگہ پر چلے جائیں گے. تو یہ تو آپشنل ہے آپ کے پاس. اگر آپ بغیر مشورے کے بھی جاتے اور آپ نقصان اٹھاتے اپنی ذات میں تو بھی آپ کو گناہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنی ذات کے بارے میں ایک فیصلہ کیا. لیکن جہاں بات آ جاتی ہے اجتماعی معاملات میں، تو وہاں پر شورا کا ہونا، وہاں پر مشاورت کا ہونا لازمی ہے. وہاں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اکیلے ہی کوئی چیز ڈیسائیڈ کر لیں. جہاں آپ کا معاملہ
دوسروں کے ساتھ ہے، جہاں آپ کوئی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں، جہاں آپ ایک ٹیم ورک کر رہے ہیں، جہاں آپ کا فیصلہ بہت سارے دوسرے لوگوں پر اثر انداز ہونے والا ہے، وہاں آپ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس چیز کی ممانعت کیوں ہے کہ اکیلے فیصلہ آپ نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ رائے دیں اس معاملے میں، وہ اپنا اچھا برا پہچانتے ہیں، تو فیصلہ تو آپ نے لینا ہے، انہوں نے آپ کو لیڈرشپ دی ہے، انہوں نے آپ کو فیصلہ کرنے کی عہدے پر بٹھایا ہے، تو فیصلہ تو آپ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ فیصلہ ان سب کی آراء کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ اور یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے بھی ہے تاکہ یہ ون مین شو نہ بن جائے۔ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی انسٹیٹیوشن اور کوئی بھی آرگنائزیشن ون مین شو نہیں ہونی چاہیے۔ ون مین شو کا کیا نقصان ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ انسان ابدی نہیں ہے۔ آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں، اس کی بنیاد رکھتے ہیں، اور پھر آپ ہولی سولی خود ہی اس کے سارے فیصلے کرتے رہتے ہیں، اور لوگ صرف آپ کی بات مانتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ کو دوام تو نہیں ہے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ آرگنائزیشن کولیپس کر جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز بنائے جاتے ہیں، اسی لیے مجلس شورا قائم کی جاتی ہے، تاکہ آلدو اونر آپ ہیں، مالک آپ ہیں، لیکن یہ اس آرگنائزیشن کے لیے بہتر ہے کہ اس کے اندر دوسرے لوگوں کو آپ ساتھ شامل کریں، تاکہ یہ سلسلہ، یہ خیر چلتی رہے، آپ کے بعد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے رہے، رکے نہیں۔ اور پھر یہی چیز آپ کے بزنس اور باقی چیزوں کے اوپر بھی آتا ہے۔ پھر یہ کہ کوئی بھی انسان عقل کل نہیں ہوتا۔ ایک آرگنائزیشن یا ایک اجتماعی معاملہ جو ہوتا ہے جس میں دوسرے بھی شامل ہیں، مثال کے طور پر بچے کا رشتہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب اس میں فریقین شامل ہو گئے نا، اب وہ آپ کا اپنی ذات کے بارے میں تو فیصلہ نہیں ہے، اس میں بچہ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے دوسرے بچے بھی لامحالہ اس سے متاثر ہونے والے ہیں۔ جو ایک فرد آپ گھر میں لے کر آئیں گے، یا جس گھر میں وہ فرد جائے گا، آپ کی بیٹی جائے گی یا آپ بہو لے کر آتے ہیں، تو اس میں لامحالہ فیملیز آپس میں ملیں گی، تو ایک دوسرے پر اثرات ہوں گے، تو اب فریقین شامل ہو گئے نا اس میں، تو اب آپ اکیلے اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے، ہم عقل کل نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جس سے ہم مشورہ کرتے ہیں وہ ہمیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیتا ہے، پھر اب پوری پکچر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ جنتوں میں جانے والے ہیں، ان کی ایک خوبی یہ یہاں بیان کی گئی کہ وہ اپنے معاملات میں مشاورت کر لیتے ہیں۔ اور پھر مشورہ کس سے کیا جائے؟ مشورہ یا مجلس شورا میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو اس پرٹیکولر فیلڈ میں ماہر ہوں۔ یعنی آپ نے اپنے بچے کی شادی کے لیے مشورہ کرنا ہے تو آپ اپنے 8 سال کے بچے سے نہیں کریں گے، آپ اپنے 12-13 سال کے بچے سے نہیں کریں گے، یا آپ کسی ایسے شخص سے نہیں کریں گے جس کے اپنے حالات جو ہیں وہ خراب ہے، جو خود غلط ڈیسیژن لیے بیٹھا ہوتا ہے، بلکہ آپ ایسے بزرگوں سے یا ایسے لوگوں سے مشورہ کریں گے جنہوں نے ایسے معاملات سے جن کا پہلے واسطہ پڑ چکا۔ اسی طرح آپ نے اگر ڈاکٹر کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو آپ کسی ایسے ہی شخص سے مشورہ کریں گے جس کو پتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے، اس کے مضمرات کیا ہیں، اور کون سا ڈاکٹر کتنا کیپیبل ہے۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے مالی معاملات میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو اسی سے کریں گے جس کو اس میں اس کا شعور ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص سے مشورہ کرتے ہیں جس کو پتہ ہی نہیں اس معاملے کا، اور پھر آپ غلط فیصلہ کرتے، پھر آپ کہیں جی ہم نے تو مشورہ بھی کیا تھا پھر بھی ہمیں نقصان اٹھانا پڑا، تو اس میں غلطی پھر ہماری اپنی ہی ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور رزق میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ علم بھی آ جاتا ہے، مال بھی آ جاتا ہے، اور ہنر بھی دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے رزق دیا۔
تو سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چاہے مال ہے، چاہے ہنر ہے، چاہے علم ہے، دینے والا اللہ ہی ہے، کوئی اور دے نہیں سکتا. اصل رازق اللہ ہی ہے. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک اور جگہ جہاں قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وہ جس کے حلال میں سے دیتے ہیں، اور روایات بھی اس میں موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی حلال رزق میں سے دیے ہوئے صدقات کو قبول کرتے ہیں. تو جو کچھ اللہ تعالی ہمیں دیتے ہیں وہ حلال جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو مطلب یہ حلال میں سے خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو حرام کی کمائی ہوتی ہے وہ بہرحال شیطان کی طرف، شیطان جو ہے اس کا واسطہ وسیلہ بنتا ہے، اور حرام اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ تو ایک طرح سے انسان کا فیلئر ہے، وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو گیا جو وہ حرام کی طرف چلا گیا. تو حرام میں سے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. تو یہاں پر جس چیز کی طرف اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ چاہے علم ہے، چاہے مال ہے، چاہے ہنر ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. آگے بھی یہ تفصیلات آ رہی ہیں انشاءاللہ العزیز، کل ہم پڑھیں گے. اس کو انلسٹ کر لیجئے گا، یہ ساری جو خوبیاں ہیں جو جنت کے حقداروں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنا چاہتے ہیں. تو کل انشاءاللہ اس پہ مختصراً پھر آپ کی رائے بھی لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.